اس وجہ سے بہتر ہو کہ جب ایک فیکلٹی 5 فیکلٹیز میں سے ایک فیکلٹی کسی وجہ سے کمزور ہے تو دوسری فیکلٹی زیادہ چمک جاتی ہیں. ہم نے سنا یہی ہے, دوسری فیکلٹی چمک جاتی ہیں. تو ان کا دماغ جب ہم جیسا ہے تو ہمارے ٹریننگ ماحول سے ہی کیوں نہیں نکل سکتے؟ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو اور ہماری سرکار کو یہ ذمہ داری دینی پڑے گی کہ ان بچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے. دیکھیے, ہمارا اور آپ کا تعلق ہماری زبان سے ہے, اور ہماری زبان سے جب تعلق ہے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زبان 30% اور 70% باڈی لینگویج ہے. لہٰذا زبان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جذبات اور احساسات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا میری بڑی کوشش ہے, میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کہ بہت چیزوں کے اندر کوآپریٹ کر رہے ہیں, مگر اس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے کہ مین سٹریم کے اندر ہو, ہمیں پالیسیز بنانی پڑے گی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بیگم پنجوانی پرنسپل صاحبہ یہاں موجود ہیں, عظمیٰ مسعود, یہ ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہر اسکول کے اندر چند ٹیچر, سارے نہیں, چند ٹیچر جو صرف یہ کہیں کہ بھائی ہم زبانی تمہیں نہیں بتا سکتے, یہ کتاب پڑھ لو. یہی تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بھئی زبانی اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا کورس کیا جائے, تو کتاب پڑھ لو. اچھا جی, کتاب پڑھ لو, اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو آج کل تو دنیا میں انسٹرومنٹس موجود ہیں نا. آج آپ کوئی اسمارٹ فون اٹھا لیں, اس بات کا امکان ہے کہ وہ پوری کتابوں کی کتابیں وہ اسمارٹ فون وربلی آپ کو سنا دے آڈیو پر. تو لہٰذا جو بیریئر ہے وہ بیریئر ہے کہ بینائی سے دیکھا نہیں جا سکتا. مگر کتنا خوبصورت پاکستان ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ نے خود دیکھا, ٹیک پرائیڈ ان پاکستان کے ہماری جو مندوب تھیں انہوں نے بریل سے پڑھ کر وہاں بہترین تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں. پچھلے سال ہم نے انہی کے بھائی کو پریسیڈنشل ایوارڈ دیا کیونکہ وہ جج ہیں پاکستان میں. مگر یہ کہ معاشرے کو جب موو کیا جاتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ریزسٹنس ہو. ان کو کورٹ سے یہ لینا پڑا فیصلہ, کورٹ سے فیصلہ لینا پڑا کہ ہی کین بی اے میجسٹریٹ اینڈ ہی کین بی اے جج. تو یہ معاشرے کی ریزسٹنسز ہیں صرف, جن کو میں نے اور آپ کو اس گفتگو کے ساتھ اور اس کا پرچار کر کے اس کو اوور کم کرنا ہے. میں نے بریلینٹ لوگوں کو دیکھا ہے. آپ کو معلوم ہے بیتھوون جیسا آدمی جس کی سماعت کمزور ہو گئی تھی وہ کمپوزیشن کرتا رہا اس کے باوجود. تو میں نے بریلینٹ لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہے. میں بoston گیا اپنی بیٹی کے پاس, تو وہاں پر عاقل سجاد شاید نام تھا, پاکستانی جو پی ایچ ڈی جس نے نیوکلیئر فزکس اور نیوکلیئر سائنسز کے اندر کیا, ہی واز بلائنڈ. آؤٹسٹینڈنگ پیپل. تو لہٰذا being blind is similar to intellectual blindness. We are blind to so many things in life, aren't we? So physical blindness is similar to intellectual blindness, but it can be overcome by tools, by compassion, and by the nation feeling the need that they have to overcome this. تو blindness کو تو ایک طرف آپ رکھیں اس معنی کر کے کہ اب سارے ٹولز موجود ہیں کہ سارا علم جو ہے اس کے لیے بریل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ان اسسٹیو ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر بچہ اسکول میں مین سٹریم بچوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. انٹلیکچولی سیم ہے. اب دوسرے پر آ جائیے جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ ہیں. مثال کے طور پر ہیئرنگ ڈسیبلڈ کے ساتھ بھی ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے صرف, اور وہ کمیونیکیشن بیریئر ہے کہ ساؤنڈ وہاں نہیں ہے, وہاں ویژن ہے. تو یہ بھی ایک ویسا ہی بیریئر ہے جس کو بڑی آسانی سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اور جب میں ہیئرنگ ڈسیبلڈ کی بات کروں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, نام لے کر خوشی ہوتی ہے کہ کراچی میں ایک سینٹر ہے KFC کا جو صرف ہیئرنگ ڈسیبلڈ بچے اس کو اور مرد چلاتے ہیں, صرف ہیئرنگ اور بچیاں کراچی میں. ریمارکیبل ہے نا. تو ایسی انڈسٹریز کو, ایسی سوسائٹیز کو ہمیں انکریج کرنا ہے.
مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر ہیئرنگ ڈسیبلڈ بچوں، ہیئرنگ ڈسیبلڈ کو جب انہوں نے، میرے دوستوں نے خود بھی ہمارے کہنے سے بھی جب امپلائمنٹ دیا تو انہوں نے کہا جی مشینوں کے پاس یہ ان کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ مشینوں کے پاس کام بڑے آرام سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے، یہ بڑے آرام سے کرتے ہیں اور میں حلفیہ کہتا ہوں، کہتے ہیں بہتر کام کرتے ہیں. تو لہٰذا بہت ساری ایونیوز ہیں جس میں یہ سب فٹ ہوتے ہیں. So why does society have to have special places؟ یہ ضروری تھا، ضروری ہے کہ اسپیشل پلیسز بھی رہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں یہ کتنوں کو ہینڈل کریں گے، 800 کو ہینڈل کریں گے، پھر کیا باقی کیا کم ہے؟ آپ دیکھیں جب میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اور یہ فگرز انٹرنیشنل ہیں، 14-15%. پاکستان نے 2 سرویز کیے 2 ڈسٹرکٹ میں، اٹک میں اور نصیر آباد بلوچستان میں، یہی فگرز ہیں 14 سے 15%. اب احساس کا ایک سروے انشاءاللہ نکل آئے گا جس کے اندر زیادہ تفصیل سے ہوگا. حکومت کیا کر رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیں اور آپ کیا کریں گے یہ بھی دیکھتے جائیں. اس حکومت نے یہ کیا کہ احساس فنڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں 20 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک فنڈ طے کیا. 20 لاکھ بچے بڑے سب کے لیے 2000 روپے مہینہ ملے گا تا حیات. 2000 روپے ہیلپس ڈزنٹ اٹ؟ مگر رجسٹریشن کے اندر ایک پرابلم یہ ہے کہ اب تک جب یہ بات ہوئی تھی پچھلے سال تو میں نے احساس ثانیہ کے ساتھ جو ہماری منسٹر ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر، ان کے ساتھ بات کی تو میں نے کہا ہم ابھی اناؤنس نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ بھئی تم کم سے کم 1 ونڈو کوئی بنا لو کیونکہ 3 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں. اچھا کہاں 20 لاکھ کے لیے حکومت نے فنڈ مقرر کر دیا پچھلے سال سے اور صرف 3 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں. تو ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سب کو ہم نادرا کے اندر ہم رجسٹر کرائیں کہ کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ کیفیت ہے. اور ابھی بھی 1 سال کے اندر 4.5 یا 5 لاکھ کے قریب ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایک تو وہ ضرورت ہے تو حکومت کر رہی ہے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ہم منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کر مین سٹریم میں ان کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فزیکلی امپیئرڈ لوگ وہ بھی نارمل ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا ان کا تو فزیکل موومنٹ کا معاملہ ہے نا، جیسے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے فزیکل موومنٹ کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ایک بات تو یہ طے ہو گئی، کمال ہے یار، یعنی معاشرہ کیسے اگنور کرتا ہے کہ میں نے اپنی کلینک کھولی ڈیفنس میں. اچھا اب جس طرح سے وہ بنی وہاں پر ریمپ نہیں ہے. ریمپ لگانے کے لیے اگر آپ گریڈینٹ دیں گے تو آپ کو فٹ پاتھ پر آنا پڑے گا. قانون اجازت نہیں دیتا. کیسا قانون ہے کہ جو اجازت نہیں دیتا؟ لہذا اب تو یہ کنفرم ہو گئی بات کہ نئے کنسٹرکشنز کے اندر ہر پبلک ایکسیس بلڈنگ جس کے اندر سارے کمرشل ایریاز بھی آتے ہیں، ساری یونیورسٹی، سارے بینک، سارے ملٹی نیشنلز، ساری دکانیں سب آتی ہیں، تو ان کے لیے تو اب نئے نقشوں کے اندر تو کمپلشن آ گیا. اسلام آباد میں بھی آ گیا، کراچی میں بھی آئی ایم شور سب جگہ آ چکا ہے. ماضی کا کیا کریں گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں کیا کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے اسپتال کے اندر ویل چیئر پر 5 آدمی اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا. 5 آدمی مل کر 4 سے کام بھی نہیں چلتا. 5 آدمی ملا کر اٹھاتے ہیں، سیڑھیوں پر لاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں اندر ایلیویٹر ہے، اندر آنے کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے. مگر امیجن کریں کیا ڈگنیٹی ہم سپوائل نہیں کرتے لوگوں کی؟ انڈگنیفائڈ چیز ہے کہ جناب ان سیڑھیوں سے کسی کو ویل چیئر اٹھا کر آپ لے کر آئیں. میک اٹ ایزی فار دیم. تو ایک تو ہم نے کراچی میں بھی ہمارے یہاں بڑے کانسینشس آرکیٹیکٹس ہیں. میرے خیال سے ہر مارکیٹ کے اوپر فوکس کر کے اہتمام کرنا چاہیے. لاہور میں بھی
میں نے اسکولز آف آرکیٹیکچر جو ہیں لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر بلڈنگز کو دیکھو جہاں پر سجیشن دو کہ ریمپ کیسے بنے گا. ضروری نہیں ہے ایک لمبا بلاک ہے بلڈنگ کا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ریمپ بنا دیں. کم سے کم آپ شروع اس طرح سے کریں کہ سائڈ سے ایک طرف سے انٹری اور ایک طرف سے ایگزٹ یہ بنا دیں. میک اٹ ایکسیسیبل ٹو دیم. ان کی ایکسیس جب نہیں ہوتی تو نہ یہ گاڑیوں میں بیچارے آ پاتے ہیں, کہیں فنکشن میں جا نہیں پاتے. یہ کسی انداز سے ہر جگہ آپ سارے ناظم آباد میں شادی ہال دیکھ لیے آپ کو ریمپ نظر نہیں آئے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں انکلوژن جہاں یہ بات کرتی ہیں عورتوں کی انکلوژن اور فائنینشیل انکلوژن, اس طرح سے ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی انکلوژن کا بھی بے انتہا ضروری. اچھا اب یہ بات ہو گئی. اب دوسرے یہ کہ ہمیں بڑی جلدی اور یقیناً یہ آئیڈا رو کے اندر ہو رہا ہوگا کہ اسکل سیٹ بھی امپارٹ کرنا چاہیے. ہائر ایجوکیشن کے اندر میرے ہوتے ہوئے میں پش کرتا رہا اور ایک پالیسی آ گئی ہے جو سارے یونیورسٹیز کے اوپر لاگو ہو گئی ہے. اٹ از فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہر یونیورسٹی کے اندر اور ہر کالج کے اندر بنی ہے کیونکہ یہ پالیسی میرے خیال سے 6-8 مہینے پہلے اپروو ہوئی ہے ٹو لک ایٹ فزیکل ایکسیس, ہر قسم کی ایکسیس. ایک ہائر ایجوکیشن میں ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ اگر اس لیول تک پہنچ گئے تو ان کا ٹیوشن معاف ہے, ان کی ہاسٹل فی معاف ہے, ان کی اکاموڈیشن معاف ہے. اچھا یہ ایک غریب ملک اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان کو لائے. وہاں تک پہنچنا کہ انٹرمیڈیٹ کر لیں, اس کے بعد یہ کیفیات جو ہے یہ ملک پورا ملک سارے صوبے اس بات کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس معاملے میں سب صوبے محنت کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس کو اون کر لیا جائے. دوسری بات اسکل سیٹ دینے کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا معاہدہ بھی ہے, ناؤ پی ڈی پی کے ساتھ ہے, اداروں کے ساتھ ہے کہ اسکل سیٹ امپارٹ کیا جائے. دیکھیے چیریٹی کی بنیاد پر نوکری دینا مناسب نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کہ جی بینک کو ہم نے کہا 2 to 5% امپلائمنٹ آج کل قانون کے اعتبار سے ڈپینڈنگ آن دا پروونس امپلائمنٹ کرنا پڑے گا. اینڈ وی کیپ اے ویری اسٹرانگ آئی. جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امپلائی نہیں کیا تو لہٰذا اس کی تنخواہ جو امکان ہوگا وہ آپ پھر گورنمنٹ میں جمع کرائیں گے. تو کمپلشن جو ہے وہ انسینٹیو کے ساتھ بھی ہے کہ ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو آپ امپلائی کریں. اچھا چیریٹی کی بنیاد پر کر لیا تو وہ آدمی بھی ناخوش جس کو آپ نے امپلائی کیا, یہ عورت, اور آپ بھی ناخوش کہ آپ چیریٹی کر رہے ہیں. نہیں, دس از ناٹ اے میٹر آف چیریٹی, دس از اے میٹر آف انوالونگ دیم. اپنی سوسائٹی سے آپ ان کو کام پر لگا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن پر سب اتر آئیں. یو ول ہیو ٹو ماڈیفائی یور جاب ڈسکرپشن. آپ نے کوٹا سسٹم کا نام تو سنا ہے نا. کوٹا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا تو فار اے پیریڈ آف ٹائم آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان کو ایگزیمپشنز ملے. تو جابز کی بھی ٹیلرنگ ہونی چاہیے ان کے حوالے سے اور ان کی اسکل سیٹ ایلیویشن ہونا چاہیے جاب کے حوالے سے. تو دیر از این ایفرٹ گوئنگ آن. مسز الوی از ہیئر, یہ بڑی کوشش بھی کر رہی ہیں. ایفرٹ اس سلسلے میں بھی جا رہا ہے کہ اسکل سیٹ بھی امپارٹ کیا جائے. کوئی تعلیم کے اعتبار سے اپنے لیے راستے کھولے گا, پھر اس کو اگر امپلائمنٹ نہ ملے تو قانون اس کا ساتھ دے گا, اور جو اس لیول آف ایجوکیشن تک نہیں پہنچ سکیں تو ان کو اسکل سیٹ امپارٹ کرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اسسٹو ٹیکنالوجیز نے زمانے کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کی ہے اور بہت آسان کر دیا ہے زندگی ہم سب کے لیے, ہمارے ان بچوں اور بڑوں کے لیے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. اس وقت مجھے کسی نے یہ کہا کہ جب ہم سل سیٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے, نیفٹیک کے ساتھ اور ٹیفٹیک کے ساتھ, پروونسز کے ساتھ بھی, تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت سائن لینگویج جو ہے اس کے اندر بڑی اچھی دنیا کے اندر ضرورت ہے. تو جن کو ہم نے سائن لینگویج کے حوالے سے ٹیچ کیا ہے وہ لوگ بڑی جلدی انٹرنیشنل پروگرامز کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. ون آف دا اسکل سیٹس انوالوڈ. دوسری بات, اس وقت ایپس موجود ہیں
کہ آپ ٹیلی فون نکالیے اور آپ کچھ بولیں تو جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے وہ اس کی طرف اگر اسکرین ہوگا تو وہ سائن لینگویج کے اندر آپ کی بات سن سکے، اور جب وہ سائن لینگویج سے انٹرپریٹ کرے کوئی چیز تو آپ اس کی بات سن سکیں۔ تو دیکھو دنیا کے اندر ٹولز اب موجود ہیں ان ساری بندشوں کو اوور کم کرنے کے لیے۔ تو میں تو اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ اگلے 9-10 سال کے اندر یہ مین سٹریم کے اندر ہمارے ڈفرینٹلی ایبل جو انٹلیکچولی ہمارے برابر ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ جن کے اندر مینٹل آٹزم کا ایشو ہو یا ڈاؤن سنڈروم ہو، اس کے ساتھ ہمیں ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی۔ بٹ اونلی ریسنٹلی میں یہ قصہ سناتا ہوں کہ کیا ان کو بھی ڈاؤن سنڈروم والوں کو بھی لگایا جاتا ہے۔ تو میکڈونلڈس کی ایک کہانی سناتا ہوں میکڈونلڈس کی، کہ اس نے 35 سال پہلے 40 سال پہلے، کیونکہ میں نے خبر تو اب پڑھی، 40 سال پہلے ایک ڈاؤن سنڈروم کے بچے کو ایمپلائی کیا جس کا شوق یہ تھا کہ پاپ کارن کی بالٹی جا کر وہ میز پر رکھتا تھا۔ He kept on doing that very responsibly for 35 years until he retired. میری بیٹی مرحمہ کل ہی مجھے دکھا رہی تھی کہ ایک ترکی کا ڈاکٹر، اس کا والد جو تھا وہ ڈاؤن سنڈروم کا تھا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا اپنے خاندان سے کہ اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو وہ اس محبت کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے والد نے، جو ڈاؤن سنڈروم کا خود پیشنٹ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے تو میں ڈاکٹر بن گیا۔ تو کہانیاں بے انتہا ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، اور میرے پاکستان کی اور میرے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ڈپرائیو سیکٹر اب پاکستان میں نہ رہے۔ یہی پاکستان کی بڑائی بنے گی، یہی پاکستان کی طاقت بنے گی، چاہے وہ احساس ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ مہاجرین ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو۔ جس اعتبار سے آپ لوگوں کے دل کھلتے ہیں، اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ڈپرائیو سیکٹر کو لے کر اپنے ساتھ چلنا ایک ملک کی ایموشنل اسٹرینتھ بھی ہے اور نیومیریکل اسٹرینتھ بھی بنتی ہے۔ ایموشنل اسٹرینتھ، all of us are satisfied in doing something good، اور نیومیریکل اسٹرینتھ کہ یہ سب پروڈکٹیو افراد بنتے ہیں۔ کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں 14% لوگوں کو؟ لیٹ دیم ارن دیئر لیونگ اینڈ لیٹ دیم کنٹریبیوٹ ٹو آور سوسائٹی۔ تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بڑی کمپریہنسو بات کرنے کی نیت تھی۔